تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 71۔ واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے، پس اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی ہے وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر جو ان کے مملوک ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار اپنے معبودوں کو خدا کا شریک مانا کرتے تھے، وہ انہیں الہ بھی کہتے اور انہی کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے عقیدہ فاسدہ کی تردید ان کے اپنے حال سے دلیل قائم کر کے کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا کہ یہ حقیقت تو ہر شک اور شبے سے بالا تر ہے کہ سارے انسان مال و دولت میں یکساں نہیں، کئی دولت مند اور مالدار ہیں، کئی مفلس اور نادار۔ کیا دولت مند لوگ یہ گوارا کرتے ہیں کہ وہ مال جو انہوں نے کمایا ہے ان سے لے کر ان کے مفلس نوکروں اور نادار غلاموں میں بانٹ دیا جائے اور وہ سب مساوی طور پر اس کے مالک ہو جائیں؟ جب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو یہ کتنی نادانی اور بے انصافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو اپنے میں تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کو خدا ماننے کے ساتھ بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کے ساتھ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ذرا وہ غور کریں، جو بات وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے آخر کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگر انہیں نجات اور فلاح مطلوب ہے تو ان فضول اور لایانی عقیدوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں، اس کی ذات اور اس کی صفات کمال میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نجات پا جاؤ گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یہ قوت و صحت، یہ عقل و دانش اور یہ دولت و ثروت سب اسی کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تم اس کی نعمتوں کا انکار نہ کرو بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو، قول سے بھی اور عمل سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی شکر ادا کرو گے تو وہ اپنی مزید نوازشات کے دروازے تم پر کھول دے گا، اور اگر ناشکری کرتے رہو گے تو اگلی نعمتوں سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 72۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقكم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ اپنے مزید احسانات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یعنی ہم نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا، ایسی تنہائی جس میں غم کے لمحے بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور خوشی کی ساعتیں بڑی اداس، بلکہ ہم نے تمہیں اس زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے ایک ساتھی بھی دیا، رفیق حیات، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ وہ تمہاری ہی جنس سے ہے تاکہ تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں، تمہارے جذبات اور خواہشات سب یکساں ہوں، تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے باعث مسرت اور موجب اطمینان بنو۔ اس پر مزید کرم یہ کیا کہ تمہیں اولاد کی نعمت سے بہرہور کیا اور تمہیں پوتے اور پوتیاں بخشیں، اس طرح تمہارے دلوں کو مسرت اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مزید برآں تمہیں کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزیں مہیا فرمائیں۔ ان گوناگوں بے شمار احسانات کے باوجود اگر تم شرک سے باز نہ آؤ تو تم سے بڑھ کر اور کون ناشکرا اور احسان فراموش ہوگا۔ اس آیت میں حافظتاً کا معنی اولاد الاولاد یعنی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں۔ بعض علماء نے اس کا معنی خدام بھی کیا ہے۔ آیت کے آخر میں 2 لفظ ہیں، الباطل اور نعمت اللہ۔ مختلف علماء نے ان کا مدلول الگ الگ ذکر کیا ہے۔ مقاتل نے کہا کہ باطل سے مراد شیطان ہے اور نعمت اللہ سے مراد حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ قلبی نے کہا ہے کہ باطل سے مراد حلت اور حرمت کے احکام میں شیطان کی اطاعت کرنا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا اپنے بتوں سے شفاعت کی توقع رکھنا اور ان کی برکت پر یقین رکھنا باطل ہے، اور نعمت اللہ سے مراد ما احل اللہ لہم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی تھیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 73۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ کفار اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس پوجا کی آخر کوئی وجہ بھی تو ہو، نہ تو ان معبودوں نے انہیں پیدا کیا ہے کیونکہ یہ تو ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کو رزق دینے پر قادر ہیں کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جس کے وہ مالک ہوں۔ جب ان کا ہے ہی کچھ نہیں تو وہ بیچارے کسی کو دیں گے کیا؟ سورہ نحل آیت نمبر 74۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، بس اے جاہلو، نہ بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ ضرب المثل کا معنی ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا، یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، کیونکہ نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ کوئی شبیہ، ساری مخلوقات اس کی عبید ہیں، اس لیے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ نیز نہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ ہے اور نہ اس کی صفات کا تمہیں علم ہے، اور نہ تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کن کمالات سے موصوف ہے، اور نہ ان عیوب سے تم آگاہ ہو جن سے وہ پاک ہے۔ جب اس کی ذات اور صفات کے بارے میں تمہاری لا علمی کا یہ عالم ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے مثالیں دیتے رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 75۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، وہ یہ کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے رزق حسن، پس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ اب تم ہی بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، حقیقت حال واضح ہو گئی، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 75 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ان کافروں کو ان کی نادانی پر آگاہ کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک شخص کسی کا زر خرید غلام ہے، اس کو کسی چیز پر قدرت نہیں، وہ کسی بھوکے کو باسی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا، سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کسی ننگے کو ایک پھٹا پرانا کپڑا بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ اسے کسی کو خریدنے کی اجازت ہے نہ بیچنے کی۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ رحمت سے کثیر رزق عطا کیا ہے، وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اور مجمع عام میں بھی اس کی جود و سخا سے ہر سائل اپنا دامن طلب بھر کر لیے جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، یہ دونوں شخص اگرچہ انسان ہیں لیکن کیا تم ان کو ایک جیسا کہنے کی جرت کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر غور کرو، تم جو اپنے معبودوں کو خدا مانتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا یہ کھلی نادانی نہیں؟ جب وہ دو آدمی انسان ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر یہ تمہارے بے بس اور بے جان بت جو اس زر خرید مقہور اور مجبور غلام سے بھی ہزار درجہ فروتر ہیں، وہ رب العرش العظیم کے ہم پلہ اور ہم پایا کیسے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کو اللہ بھی مانو اور ان کی عبادت بھی کرو؟ کچھ تو غور کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ کافر اور مومن کی مثال دی جا رہی ہے کہ کافر ایسا ہے جیسے کسی کا کوئی ہلکا بغوش غلام ہو اور اس کے مالک نے اس کے ہر قسم کے اختیارات سلب کر لیے ہوں، اور مومن وہ ہے جس پر اس کے خالق و مالک کے بے انداز انعامات و احسانات ہیں اور اس نے اسے ان کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک، سورہ صاد آیت 39 کا مجدہ بھی اسے سنا دیا گیا ہے، وہ اسے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی سائل دامن طلب پھیلائے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اسے خالی واپس نہیں کرتا۔ انصاف سے بتاؤ،
کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 75 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اب تم ہی بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ حقیقت حال واضح ہو گئی۔ اس آیت سے یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایک ہی حیثیت کے نہیں۔ بعض وہ ہیں جو زر خرید غلام کی طرح بے بس، بے اختیار، مفلس و نادار اور بے فیض ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض وہ مقبول و محبوب بندے بھی ہیں جو مر رزقناہ منا رزقا حسنا کی عنایت سے بہرہور ہیں اور فہو ینفق منہ سرا وجہرا کی شان رفیع کے حامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانوں سے انہیں مالا مال فرما دیا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ان کا دامن بھر دیا ہے، علمی اور روحانی فتوحات کی ان پر موسلا دھار بارش کی ہے۔ منا اپنی جناب خاص سے، اور رزقن حسنہ کے الفاظ میں آپ جتنا غور کریں گے ان مواہب ربانی اور عطیات خداوندی کی نفاست و عمدگی اور کثرت و فراوانی کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ جن محبوبوں کو ان لامحدود عنایات سے سرفراز فرمایا گیا ہے انہیں ان کو خرچ کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے خزانوں اور نعمتوں کو بڑی فیاضی اور دریا دلی سے محتاجوں، فقیروں اور سائلوں میں بانٹ رہے ہیں۔ نہ وہ خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ کریموں کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ ان کے در پر مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی اپنی ہمت، حوصلہ اور سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم حبیب معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، اس کی حقیقت کسی غیر سے نہ پوچھیے، کوئی کیا جانے، خود اس رب کریم سے پوچھیے کہ اے غنی جس کے قبضہ اختیار میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، اے کریم جس کی جود و سخا کی ایک جھلک یرزق من یشاء بغیر حساب میں نظر آتی ہے، جس کی صفت کمال صرف واہب عطا فرمانے والا نہیں بلکہ انک انت الوہاب بے انداز عطا فرمانے والا ہے، اے اکرم الاکرمین تو خود بتا کہ تو نے اپنے پیارے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا اور کتنا دیا؟ تو جواب ملتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو جو دیا بے انداز دیا۔ پھر ندا آتی ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یا اس سے پوچھو جس کو دیا ہے کہ عبداللہ تیرے پروردگار نے جو غنی بھی ہے اور سخی بھی تجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اس کی زبان حق کے ترجمان سے کبھی یہ صدا فردوس گوش بنے گی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، اور کبھی وہ ان الفاظ میں اپنے کریم خدا کی کرم گستریوں کو بیان فرمائے گا، یعنی میرے رب کریم نے اپنے دستے فیض رساں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر کیا تھا آسمان اور زمین کی ہر چیز کو میں نے جان لیا، اور اپنے محبوب کے طفیل جو نوازشات اپنے محبوب کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا صحیح اندازہ لگانا بھی ہمارے علم ناتمام اور فکر نارسا کے لیے مشکل ہے۔ قرآن ہی سے سنیے، وہ بتا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کسی مکروہ چیز کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی محبوب چیز کے ضائع ہونے کا حزن و ملال ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے میزبان خدا بند عالم ہے اور مہمان اس کے مقبول بندے ہیں، اس کی انمول نعمتوں، دل نواز رحمتوں کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو اس خوان کرم کی شیرینی اور رنگینی کا انکار کر سکے؟ شاید اسی قسم کے ارشادات ربانی کو دیکھ کر شاہ اسماعیل صاحب دیلوی جیسے آدمی کو، جنہوں نے تقویت الایمان میں یہاں تک لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یالی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اپنی دوسری کتاب صراط مستقیم میں اپنے اسی ہاتھ سے اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق لکھنا پڑا کہ حضرت مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک قطبیت، غوثیت، ابدالیت اور دیگر مدارج ولایت سب آپ کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں۔ نیز بادشاہوں کی سلطنت اور عمراء کی امارت میں بھی آپ کی ہمت کو بڑا دخل ہے، اور یہ حقیقت عالم ملکوت کے سیاحوں پر مخفی نہیں۔ دوسری جگہ اولیاء کاملین کے متعلق لکھتے ہیں، یعنی اسی طرح ان عالی مرتبت اولیاء کرام کو عالم مثال و شہادت میں تصرف کرنے کا مطلق اذن مرحمت ہو چکا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 76۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہیں وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ۔ کیا برابر ہو سکتا ہے یہ نکما اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہ راہ راست پر گامزن ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ مشرکین جو خدائی اور عبادت میں اپنے بتوں کو بھی اللہ جل مجدہ کا مثیل سمجھتے تھے، ان کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال ذکر فرمائی۔ فرمایا ایک شخص ہے جو پیدائشی طور پر گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اسے کسی چیز پر کوئی اختیار بھی حاصل نہیں، وہ اپنے رفقا پر صرف بوجھ ہے، اور قدم بھی ایسے سبز ہیں کہ جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ نامراد لوٹتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے، اس کا کوئی قدم راہ ہدایت سے ادھر ادھر نہیں اٹھتا۔ اے مشرکو، تم ہی بتاؤ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اگر یہ دونوں انسان ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں تو تمہارے اصنام اوثان جو اس منحوس غلام سے بھی گئے گزرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ کیسے ہو سکتے ہیں تاکہ تم انہیں الہ بھی مانو اور ان کی عبادت بھی کرو جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہاں بھی کافر اور مومن کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔